السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے موضوع کی طرف آؤں، یہ بہت اہم موضوع ہے پوری دنیا کے لیے، نہ صرف یو اے ای پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی، کہ اس سے پوری دنیا کس طرح افیکٹ ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے یہ موضوع ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹ کووڈ-19 سے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. یونائٹڈ نیشنز نے اور نوبل آپ جانتے ہیں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر سال نوبل کا پیس پرائز بھی دیتی ہے، مختلف پرائزز یا ایوارڈ دیتی ہے پوری دنیا میں ہر فیلڈ میں کارکردگی دکھانے کے لیے، جس میں نوبل پیس پرائز ہے، فزکس میں ہے، مختلف شعبہ جات میں یہ انعامات دیے جاتے ہیں اور ان کی بڑی قدر ہے. اب یونائٹڈ نیشنز نے اور اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے نوبل کے کہنے پر اس بات کے خدشے کا اظہار کیا ہے، امکان کا اظہار کیا ہے کہ 2021 یہ جو سال ہے یہ 2020 سے بھی زیادہ برا ہوگا پوری دنیا کے لیے. جی ہاں، 2021 کا جو سال ہے اس کی پروجیکشن یہ ہیں کہ یہ 2020 سے 2021 کا سال زیادہ برا ہوگا. کیوں ہوگا؟ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی اکانومیز جو ہیں وہ آلریڈی آپ کہہ لیں کہ زبوں حالی کا شکار ہیں، گر رہی ہیں. اکانومیز بہت سے ملکوں کی تباہ ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر وہ ممالک جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں ترقی پذیر یا غریب ممالک، زیادہ تر افریقہ میں ہیں، ایشیا میں بھی ہیں. اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی. ان میں یمن، سوڈان وغیرہ سر فہرست ہیں. اسی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیرا لیون، افغانستان، زمبابوے جیسے ممالک بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی قحط سالی جس کو فیمن کہتے ہیں، خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی، مزید قدرتی آفات آئیں گی، مزید پینڈیمک وبائی امراض یہاں پر پھیلیں گی اور غربت کے باعث. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالی حالات بہتر نہ ہونے کے باعث یہ ممالک، یہ تقریباً کوئی 35 کے قریب ممالک ہیں، شدید بحرانی کیفیت سے دوچار ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک اس ساری صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے. وہاں کی بھی پروجیکشن یہ ہیں کہ پوری دنیا اوورآل اس تمام صورتحال سے متاثر ہوگی، اور اس میں کووڈ-19 کا بڑا ہاتھ ہوگا. اور ممکن ہے اس سال کے آخر، اگلے سال کے آغاز یا اگلے سال کی پہلی سرمائی میں صورتحال بہتر ہو جائے. لیکن عالمی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 2021 کا جو سال ہے وہ اس میں مختلف عوامل کی بنا پر پوری دنیا کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ پریڈکشنز ہیں کہ وہ شعبہ جات 2023 تک دوبارہ ریکور نہیں کر سکیں گے جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اس میں ایویشن انڈسٹری ہے، جس کو ہم ایئر لائن انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں، جہاز رانی کی صنعت. ادروائز اس میں نہ صرف فضائی جو جہاز ہوتے ہیں جسے ہم ایروپلین یا ایئر پلینز کہتے ہیں، بلکہ جو بحری جہاز کی صنعت ہے وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوگی. اور جب آپ کے جہاز کی صنعت، چاہے وہ بحری ہوں، ہوائی ہوں، جب یہ صنعت متاثر ہوگی تو ظاہر ہے امپورٹ اور ایکسپورٹس میں بھی توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. اور جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کی اکانومی پر، پوری دنیا کی معیشت پر کیسے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگا، ایویشن کی انڈسٹری جو شپنگ انڈسٹری ہے اگر یہ متاثر ہوگی تو ظاہر ہے بڑے پیمانے پر جاب لاسز بھی ہوں گے۔ پہلے ہی اس طرح کی پریڈکشن ہے کہ صرف 2020 میں اگر یہ صورتحال آئندہ بھی 3-4 مہینے تک جاری رہی تو 14 کروڑ کے قریب ایسی نوکریاں ہیں جو کہ صرف اور صرف ایویشن انڈسٹری، جس کو ہم فضائی انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، اس میں نوکریاں ختم ہو جائیں گی یا چلی جائیں گی، یا وہ لوگ جو اس وقت نوکریوں پر براجمان ہیں جن کی ملازمتیں قائم ہیں ان کی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر شعبوں میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کا والیوم بھی جو ہے وہ جو کوانٹم آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی نیچے آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکشنز کس حد تک درست ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن پر امید رہنا چاہیے، اس حوالے سے زیادہ فکر مند بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب جس اللہ نے یہ وبا بھیجی ہے اسی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس وبا سے جلد از جلد ہماری جان چھڑائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس بری طرح سے کووڈ-19 کی اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، ممکن ہے 2-4 سال بعد صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن عالمی ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ 2023 تک تو آپ دنیا کی معیشت کو اگر سنبھلتا دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے، ان کی کنوکشن یہ ہے کہ 2023 کے آخر تک صورتحال وہ نہیں ہوگی جو کووڈ-19 سے پہلے تھی، یعنی دسمبر 2019 سے پہلے کی جو صورتحال تھی پوری دنیا میں، اب اس کا تصور 2023 کے آخر یا 2024 کے آغاز تک ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ جلد از جلد اس بیماری سے، اس وبا سے، اس موذی مرض سے ہماری جان چھوٹے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم احتیاط کریں گے، احتیاط برتیں گے، جس کو نیو نارمل کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اسی طرح جس طرح شروع میں موبائل ٹیلی فون آیا تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، افورڈیبلٹی نہیں تھی، افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جب نیا موبائل آیا تو لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا تھا، پھر جب سمارٹ فون آیا تو لوگوں کو وہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ جس طرح آہستہ آہستہ اس کے ہم عادی ہو گئے، معاف کیجیے گا، عادی نہیں ہو گئے بلکہ رسیا ہو گئے، ایڈکٹڈ ہو گئے اس کے۔ اسی طرح یہ جو نیو نارمل ہے، دن میں سینیٹائزر ہاتھ پہ لگانا، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا، ایک دوسرے سے بغل گیر نہ ہونا، ہاتھ نہ ملانا، پبلک پلیسز، پبلک مقامات یا ہجوم میں نہ جانا یا دور رہنا، تو ایک نہ ایک دن یہ انسانی فطرت ہے، ہم اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہ نیو نارمل نہیں لگے گا۔ آج کا جو بچہ آج جو پیدا ہوئے 3-4 سال کا ہے، جب وہ اپنے ارد گرد کو پیش یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انجان نہیں لگیں گی، ساری چیزیں اس کو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے تو یہی نارمل ہے۔ ہم لوگوں کے لیے شاید اس کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن انسان جلدی اڈیپٹ کر لیتا ہے، انسان جلدی اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈھال لیتا ہے جو رنگ اس کو میسر ہو۔ امید ہے صورتحال بہتر ہوگی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔